کے لیے یہ حرام. حلال ہونا، طیب ہونا، پاک ہونا، کھانے پینے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. پاک ہونا، حلال ہونا، اور ہر حلال چیز پاک ضرور ہوتی ہے. لیکن ہر پاک چیز حلال نہیں ہوتی. جیسے بلی پاک ہے، آپ کے کپڑوں کو لگ جائے، گود میں بیٹھی رہے، آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، لیکن حلال نہیں، آپ کھا نہیں سکتے. لیکن ہر حلال چیز پاک ضرور ہوتی ہے. طیب کیا ہے کہ وہ چیز حلال تو ہوتی ہے، پاک بھی ہوتی ہے، لیکن جو آپ کو اس کا حاصل کرنے کا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ طریقہ ناجائز تھا. اب وہ طیب نہیں ہے. کھانے کے لیے 3 چیزیں ہونا چاہیے. مثلا کاروبار کرنا حلال. آپ کوئی بھی جائز کاروبار کریں، کپڑے کا کاروبار کریں، سونے کا کاروبار کریں، دودھ کا کاروبار کریں، اگر آپ ملاوٹ نہیں کرتے تو آپ کا حلال کاروبار. لیکن اگر آپ قبضے کی دکان میں بیٹھ کر کاروبار کرتے ہیں، دکان قبضے کی ہے اور آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ چاہے حلال کاروبار کر رہے ہیں لیکن اب یہ طیب نہیں رہا، اب یہ حرام. اب اس سے جو انکم ہوگی آپ کی حرام. پھر آپ یہ سوچیں گے کہ میں تو اپنا کاروبار کرتا ہوں، صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، وقت دیتا ہوں. ٹھیک ہے یار، وقت چور بھی وقت دیتا ہے، محنت کرتا ہے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا ہے، پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے، پولیس کی گولی لگنے کا ڈر ہوتا ہے، مرے جانے کا ڈر ہوتا ہے، دیوار پھلان کے ٹانگ کے ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے. چور جتنی محنت کون کرتا ہو، لیکن محنت آپ کے کاروبار کو، آپ کے کام کو حلال نہیں کرتی. حلال کے لیے اللہ نے، اللہ کے رسول نے کچھ شرائط رکھی، کچھ قواعد و ضوابط رکھی جو اسے حلال بناتے ہیں. میرے بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مریں اور ہمارا رب ہم سے راضی، ہم مریں ہمارا رب ہم سے راضی ہو، تو اس کے لیے آپ کو اللہ سے ڈیل زندگی میں کرنی پڑے. مرنے کے بعد کوئی ڈیل نہیں، کوئی ڈیل. اسرائیل جب سامنے آ جائے، آپ کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، کچھ بھی قبول نہیں. آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ روز جنازے دیکھتے ہیں، جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، جنازوں کو کندھے دیتے ہیں، ان کے لیے قبریں کھدواتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کندھے دلوائے ہیں جنازے، حالانکہ بس باہر کھڑی ہوتی، یہاں سے وہاں تک صرف 4 بندے بھی کندھا لے کے جا سکتے، کوئی اتنا نہیں تھکیں گے. لیکن شریعت نے اس میں ثواب رکھا اور لوگ تھوڑی تھوڑی دیر میں کندھے بدلتے ہیں. شریعت یہ ایک نقطہ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ دیکھو، مرنے کے بعد تم اپنوں پر بھی بوجھ بن چکے، جن کے لیے تم نے حرام جمع کیا نا، وہ بھی کندھے بدل رہے، وہ بھی کندھے بدل رہے. اب مرنے کے بعد تم زندوں پر بوجھ بن چکے. ہر منٹ، آدھے منٹ کے بعد وہ کندھا چڑھا کے دوسرا، وہ چڑھا کے دوسرا. اللہ تعالیٰ یہ اشارے ہمیں دیتا ہے، ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سمجھو. حالانکہ جس نے قبر کو دیا وہی ساری مٹی ڈال سکتا ہے، لیکن وہاں جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی کہا کہ 3 چلو 3 لپے بھر کے ڈالیں. کیوں؟ تاکہ تمہیں بھی احساس ہو اور مرنے والے کو بھی پتا چلے کہ آج میرا دوست، میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا جگری یار
وہ بھی مجھ پہ مٹی ڈال کے جا رہا ہے، وہ بھی مجھ پہ مٹی ڈال کے جا رہا ہے، کوئی بھی میرے کام نہیں۔ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ بظاہر اللہ رب العالمین نے انبیاء کو مخاطب کیا، یا ایھا الرسل، اے انبیاء کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو۔ حالانکہ انبیاء سے حرام کھانے کی توقع نہیں، اس کے باوجود اللہ نے انبیاء کو مخاطب کر کے فرمایا کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ گورا حلال کھانے کے بعد نیکی کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، حرام کھانے کے بعد کچھ کرو گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا، کوئی فائدہ۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، یقین مانیے پڑوسی اس سے تنگ ہے، ہر بندہ محلے والا اس سے تنگ ہے، لیکن وہ مسلمان۔ اللہ کے رسول کے سامنے جنازہ گیا۔ دیکھیے دنیا میں بھی آپ ووٹ لیتے ہیں، کونسلر بننے کے لیے، ایم ایل اے بننے کے لیے، ایم پی اے بننے کے لیے آپ ووٹ لیتے ہیں۔ اللہ نے جنت میں جانے کے لیے بھی ووٹ رکھے۔ آپ ووٹ لیں گے تو جنت میں جائیں گے، ووٹ نہیں لیں گے تو جنت نہیں ملے گی۔ آپ تشریف فرما، آپ کے سامنے جنازہ گیا، ایک خاتون کا جنازہ، بڑی صدقہ خیرات کرتی تھی، بظاہر بڑی نیک تھی، نماز روزے نفل بہت کرتی تھی، زبان کی بڑی گندی تھی، بد اخلاق، تلخ زبان، لڑاکو، جھگڑالو۔ صحابہ کرام جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے، نماز روزے بہت کرتی تھی، بہت نیک تھی بیچاری، لیکن آج جب یہ مری ہے پورے محلے نے سکھ کا سانس لیا، سکھ سانس لیا، سارا محلہ اس سے تنگ، اس کے اخلاق سے۔ آپ نے سنتے ہی فرمایا دوزخ میں جائے، سنتے ہی فرمایا دوزخ میں جائے، پبلک کے ووٹ سے، پبلک کے ووٹ سے۔ ایک اور جنازہ لوگوں نے بالکل اس کے الٹ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت نماز روزہ کم کرتی تھی، کم کا مطلب بس فرض وغیرہ پڑھ لیتی تھی، زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں، روزے رمضان کے رکھ لیتی تھی، زیادہ نفلی روزے نہیں، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو دے دیتی تھی، نفلی زکوٰۃ کا صدقے کا اہتمام نہیں۔ لیکن یا رسول اللہ زبان کی یہ اتنی میٹھی تھی، اتنی میٹھی تھی کہ آج جب یہ مری ہے نا سارا محلہ اشکوا اس کے مرنے کا، ہر آنکھ رو رہی کہ اسے نہیں مرنا چاہیے، یہ تو اتنی اچھی ہے۔ آپ نے پبلک کا یہ ووٹ لیتے ہی فرمایا یہ جنت میں جائے۔ آپ نے کبھی جائزہ لیا؟ علیحدگی میں بیٹھ کبھی جائزہ لیا ہم نے کہ جب ہم مریں گے پبلک ہمارے مرنے پہ سکھ کا سانس لے گی؟ ہم نے پبلک کو تنگ کر رکھا ہے یا ہمارے بات دعائیں کرے گی؟ کیا کرے گی؟ یہ کبھی سوچا ہو؟ اور اسی پر جنت کا دار و مدار، اور
اسی پر دوزخ کا کاروبار۔ یہ تو ہر بندہ اپنا تجزیہ کر سکتا ہے، میں نے اپنے پیچھے دوست چھوڑے ہیں یا دشمن چھوڑے ہیں؟ آپ کے پیچھے دعائیں کرنے والے ہیں یا بد دعائیں کرنے والے ہیں؟ کیا کرنے والے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم کے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کوئی ایسی دعا کرو اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات اس بندے کو کہتے ہیں جس بندے کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے۔ آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے ایسی دعا کرو کہ میں اللہ سے جب بھی کچھ مانگوں اللہ مجھے دے، میری دعا کو قبول کرے۔ آپ نے دعا کرنے کی بجائے اسے ایک نسخہ بتایا۔ وہ نسخہ یہ بتایا، آپ نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب، اپنی روزی کو حلال کر لے اللہ تجھے مستجاب الدعوات بتا دے۔ اپنی روزی کو حلال کر لے اللہ تجھے مستجاب الدعوات بتا دے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے، ہم جیسے دنیا داروں کے لیے تو یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ حلال سے پورا نہیں پڑتا نا، حلال کم ہوتا ہے، اس سے پورا نہیں پڑتا جب تک حرام کی آمیزش نہ ہو، جب تک حرام کی آمیزش نہ ہو۔ میرے بھائی، بظاہر یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ باتیں تکیہ گھسی پرانی باتیں بھی لگیں، گھسی پیٹی بھی لگیں، لیکن میرے بھائی جنت پہ جانے کے لیے ایسا تو کرنا پڑے گا اگر جنت میں جانا۔ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی، حرام سے خود کو بچایا، حلال کا انتخاب کیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کے نام کا ذکر بھی کرتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا۔ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت تو بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ارے تم دنیا کو کیسے ترجیح دیتے ہو؟ یا تو دنیا تمہیں چھوڑ جائے گی، اور اگر دنیا نے نہ چھوڑا تو تم دنیا کو چھوڑ جاؤ گے، اور آخرت کو بھولے بیٹھے ہو جو کہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، بہتر بھی ہے باقی رہنے والے بھی ہے۔ لیکن ہم تو چونکہ کاروباری ہیں، ہمارا حساب کتاب بالکل الگ ہے، نو نب نہ تیرا ادھار، جنت تو ساری اس کی ساری ادھار، پورے ادھار، جنت کے محل ادھار، جنت کی نعمتیں ادھار، لیکن دنیا تو نقد ہے، دنیا تو نقد ہے۔ اب کسی بھی کاروباری سے کہہ رہے کہ یار میں ایک ہفتے بعد تیرے کو 15 روپے دوں گا، اس وقت میرے پاس 12 روپے، وہ کہے گا یار 12 دے جائے۔ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں چونکہ یہ نقد۔ میرے بھائی، یہ جو زندگی کے 4 دن ہیں، اگر ہم نے اللہ سے ان 4 دنوں میں بنا لی، یقین مانیے آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب۔
آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، چار دن کی یہ رشتہ داری ہے، سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے۔ میرے بھائی، زندگی اور موت کے درمیان صرف ایک سانس کا فاصلہ ہے، صرف ایک سانس کا فاصلہ، دنیا اور آخرت کے درمیان بھی ایک سانس کا فاصلہ۔ یہ دو جہاں کیا ہے، یہ سانسیں چلتی رہیں تو یہ جہاں، اگر رک گئی تو وہ جہاں، اتنا سا فرق ہے۔ سانس چلتی رہے تو آپ کے لیے دنیا ہے، سانس چلتے چلتے جس ٹائم رک جائے اب آپ کے لیے وہ جہاں ہے۔ ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ایک سانس کا، چلتی رہے تو یہ جہاں، اگر رک گئی تو وہ جہاں، کتنا فاصلہ ہے۔ اور زندگی کی بے ثباتی، دنیا کی بے ثباتی ہمیں معلوم ہے لیکن ہم مانتے نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں آخرت پر یقین کرنے، حلال کھانے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے اللہ سے معافی کی ڈیل کر لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔